لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. والسراج المنير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. حاضرین اکرام قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سرکار سید الشہداء، سوگواران امام مظلوم کربلا، خالق کائنات، مالک موت و حیات، موت اور زندگی کو دینے والا، خالق، رازق، مالک، رحیم، کریم، عظیم، وہ معبود حقیقی کی جس نے اس کائنات کو محمد اور آل محمد کے طفیل میں بنایا، وہ خالق کائنات کہ جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ شرف بخشا کہ ہمیں فرش عزائے امام حسین تک آنے کی توفیق عطا کی. فرش عزائے امام حسین تک آنے کی توفیق دی. جب تک ان کی توفیق شامل نہ ہو، انسان نہ کھا سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ ہی فرش عزا تک آ سکتا ہے. ان کی توفیق کا ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ فرش عزا امام حسین ہے. یہ واحد دربار ایسا ہے کہ یہاں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، فرقے کی کوئی قید نہیں ہے، قوم ملت کی کوئی قید نہیں ہے. جو چاہے وہ اس دربار میں آ جائے، جو چاہے وہ اس فرش عزا پر آ جائے، جس کا من چاہے وہ امام کی مجلس میں شرکت کر لے. مگر یاد رہے کہ ہمارے ذہنوں میں کبھی اس بات کا خیال نہ رہے کہ ہم نہیں آئیں گے تو مجلس نہیں ہوگی.
ہم نئی مرثیہ خوانی کریں گے تو مرثیہ نہیں ہوگا، ہم نئی نوحہ پڑھیں گے تو نوحہ نہیں ہوگا، ہم نئی ذاکری کریں گے تو ذاکری نہیں ہوگی، ہم نئی تبرک بانٹیں گے تو تبرک نہیں بیٹھے گا، ہم نئی فرش بچھائیں گے تو فرش نہیں بچھے گا، ہم نئی عزاداری کریں گے تو عزاداری نہیں ہوگی۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم سے ہوتی تو شاید ہمارے نہ ہونے سے اس پہ فرق آتا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم سے ہوتی تو شاید ہمارے نہ ہونے سے عزاداری پہ فرق آتا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ ہم عزاداری سے ہیں، عزاداری ہم سے نہیں ہے۔ ہم عزاداری سے ہیں، عزاداری ہم سے نہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے، اور یہ یاد رکھیے گا میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مگر یہ بات کہتا ہوا چلا جا رہا ہوں کہ فرش ادا اور عبادت پروردگار میں جو جتنا زیادہ آگے ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو جتنا زیادہ آگے ہوتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہ نماز میں اول صف میں نماز کا ثواب اور ہے، دوسری صف میں نماز کا ثواب اور ہے، تیسری صف میں نماز کا ثواب اور ہے۔ اسی طریقے سے جو جتنا آگے فرش ادا پہ رہتا ہے وہ اہل بیت سے اتنا قریب ہوتا ہے، وہ اہل بیت سے اتنا قریب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں یہ جملہ اس بار میں نے ہر جگہ مجلس میں کہا کہ ہم جب فرش ادا پر آئیں تو فرش ادا سے جانے کے بعد فخر کریں، فرش ادا پر آنے کے بعد جب فرش ادا سے اٹھیں تو فخر کریں اور فخریہ انداز میں کہیں کہ ہم فرش ادا سے آ رہے ہیں، ہم فرش ادا سے آ رہے ہیں۔ آپ کہیں اس میں کون سے فخر کرنے کی بات؟ کہ بھئی ہم نے دنیا کا دستور یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کے پردھان جی سے تعلقات ہو گئے تو اب بہت بڑے ہو جاتے ہیں لوگ، کسی اور آگے بڑھ جائیے، نیتا جی سے تعلقات ہو گئے تو اور اچھی بات ہو گئی، منتری جی سے تعلقات ہو گئے تو اب تو کالر کھڑا ہو جاتا ہے، اب تو ٹھکانہ نہیں ہے خوشی کا، اس لیے کہ ہمارے تعلقات پردھان جی سے بھی ہیں، نیتا جی سے بھی ہیں، منتری جی سے بھی ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس بیٹھ جائیں اور ان کے پاس بیٹھنے کے بعد جب ہم اٹھ کے جاتے ہیں تو کالر کھڑا ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم فلاں صاحب کے پاس بیٹھ کے آ رہے ہیں، فلاں حیثیت والے کے پاس بیٹھ کے آ رہے ہیں، دولت والے کے پاس بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ پردھان جی دنیا میں تو دنیا دے سکتے ہیں مگر جنت کے مالک نہیں ہیں، یہ نیتا جی دنیا تو دے سکتے ہیں مگر جنت کے مالک نہیں ہیں، یہ منتری جی دنیا تو دے سکتے ہیں مگر جنت کے مالک نہیں ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب فرش ادا سے اٹھا کریے اور فرش ادا سے اٹھنے کے بعد فخر اس لیے کیا کریے، اس لیے کہ اس فرش ادا پر دنیا کے بھی مالک آتے ہیں، آخرت کے بھی مالک آتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد پر۔ اس دنیا پر اس فرش ادا پر دنیا کے بھی مالک آتے ہیں، آخرت کے بھی مالک آتے ہیں، اور یہ فرش ادا مثل جنت ہے، فرش ادا مثل جنت ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ کہ صاحب سلمان نے فضہ کو مبارکباد دی، کہا فضہ اللہ کے نبی نے ہمیں بشارت دی ہے۔ کہا کس بات کی؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم جنتی ہو، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم جنتی ہو، یعنی اللہ کے نبی نے بشارت دے دی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ کہ سلمان اس میں کون سی بڑی بات؟ کہ فضہ اللہ کے نبی نے زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے، کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کہ یہ بڑی بات نہیں ہے۔ کہ سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ یعنی فضہ نے بتایا کہ جہاں نبیوں کا سردار آ جائے، جہاں ولیوں کا سردار آ جائے، جہاں عورتوں کی سردار آ جائیں، جہاں جنت کے جوانوں کے سردار آ جائیں، وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ ہم نے بھی فضہ کی طرز عمل پر اپنے عمل کو پیرا کیا، ہم نے فرش ادا بچھایا۔ اب ادا کا فرش بچھنا تھا، نبی بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، حسنین بھی آ گئے، صدیقہ طاہرہ بھی آ گئی۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ ایک جنت خدا نے بنا لی، ایک آزاداروں نے بنا لی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔
ایک جنت خدا جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے جزاک اللہ مولا سلامت رکھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی ایک جنت خدا نے آسمان پر بنا لی ایک عزاداروں نے فرش ادا بچھا کے بنا لی تو یہ فرش ادا مثل جنت ہے مجلس امام حسین کی برکت کو سمجھیے مجلس امام حسین کی برکت کو سمجھیے کہ برکت کیا ہے مجلس امام حسین کی شادیاں ہوتی ہیں آپ کے یہاں بھی ہوتی ہمارے یہاں بھی ہوتی اور الحمدللہ اللہ سب کو یہ توفیق دے کہ وہ وقت معینہ پر اپنے بچوں کی شادی کرے شادیاں ہوتی مگر ہم نے دیکھا کہ چچا نے لڑکی کی شادی کی مثال دے رہا ہوں لڑکی کی شادی کی اب شادی کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو باراتی طے ہو جاتے ہیں باراتی طے ہو جاتے ہیں کہ بھائی 200 لائیے گا یا 100 لائیے گا یا 150 لائیے گا ہوا یہ کہ جب شادی ہوئی اور شادی آئی بارات آئی معاملہ طے ہوا 150 پہ کہ 150 باراتی آنا ہے مگر 150 سے 160 آ گئے اب جب 160 آئے جب 10 باراتی بڑھے یا 20 باراتی بڑھے یا 50 باراتی بڑھ گئے تو وہ آدمی کہ جس کی لڑکی کی شادی تھی اس نے کبھی دولہے کے بھائی کو پکڑا کبھی دولہے کے ماموں کو پکڑا کبھی دولہے کے چچا کو پکڑا کبھی دولہے کے پھپھا کو پکڑا کہ بھئی یہ کون سی بات ہے ہم نے 150 بلائے تھے تم 200 لے آئے ہم نے 150 بلائے تھے تم 210 لے آئے کہا بھئی کیا معاملہ ہے 210 ہی تو ہوئے ہیں 150 سے 200 ہی تو ہوئے ہیں کہ نہیں یہ کون سی بات ہے ہم نے انتظام 200 کا نہیں کیا تھا ہم نے انتظام 150 کا کیا تھا اگر کھانا کم پڑ گیا اگر ناشتہ کم پڑ گیا تو ہماری بے عزتی ہوگی لوگ کہیں گے کہ جب حیثیت نہیں تھی تو بلایا کیوں قدرت نہیں تھی تو بلایا کیوں اوقات نہیں تھی تو بلایا کیوں معلوم ہوا کہ جب رشتہ داری کا دسترخوان سجا تو 10 لوگوں کی تعداد بڑھنے پر چہرہ بگڑنے لگا 10 لوگوں کی تعداد بڑھنے پر چہرہ اترنے لگا مگر ہم نے دیکھا کہ جب انہی چچا نے محرم کا چاند دیکھا محرم کا چاند نکلنا تھا اپنے گھر میں عزاداری کا دسترخوان بچھایا عزاداری کا دسترخوان بچھنا تھا اب ہم نے دیکھا کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے 200 بڑھے چہرہ کھلا 300 بڑھے چہرہ کھلا 400 بڑھے چہرہ کھلا 500 بڑھے چہرہ کھلا میں نے فوراً چچا کے بازو کو پکڑا اور بازو پکڑنے کے بعد کا چچا یہ کون سا عدل ہے یہ کون سا انصاف ہے یہ کیسا دوغلاپن جب رشتہ داری کا دسترخوان بچھا تو 10 کی تعداد بڑھنے پر چہرہ بگڑ گیا آج عزاداری کا دسترخوان بچھا تعداد بڑھتی جا رہی ہے چہرہ کھلتا جا رہا ہے چچا نے میرے بازو کو پکڑا اور بازو پکڑنے کے بعد کہا مولانا دراصل بات یہ ہے رشتہ داری کے تقاضے اور ہیں عزاداری کے تقاضے اور جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مولا آپ کو سلامت رکھے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ رشتہ داری کے تقاضے اور ہیں عزاداری کے تقاضے اور میں نے کہا یہ کون سی بات رشتہ داری کے تقاضے الگ کیوں عزاداری کے تقاضے الگ کیوں کہ مولانا دراصل بات یہ ہے کہ رشتہ داری میں وہ آتا ہے جسے ہم بلاتے ہیں عزاداری میں وہ آتا ہے جسے حسین بلاتے ہیں رشتہ داری میں وہ آتا ہے جسے ہم بلاتے ہیں عزاداری میں وہ آتا ہے جسے حسین بلاتے ہیں یہ برکت ہے امام حسین کے ذکر کی یہ برکت ہے امام حسین کی عزا کی کہ آپ مشاہدہ کریں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی جلوسوں میں جاتے ہیں کہیں بھی عزاداری کے دسترخوان پہ کمی نہیں آئی ہوگی کہیں بھی عزاداری کے دسترخوان پہ قلت نہیں ہوئی ہوگی تعداد بڑھ رہی ہوگی تو دسترخوان وسیع ہوتا چلا جاتا ہے دسترخوان وسیع ہوتا چلا جاتا ہے یہ برکت ہے امام حسین کے ذکر کی یہ برکت ہے فرش عزا کی میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے بہت جلدی جلدی اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر قرآن ارشاد فرما رہا ہے
قرآن میں خدا بند عالم کا فرمان ہے، حکم الہی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہاری ہدایت کا راستہ معین کر دیا، اب چاہے تم شکر کرو یا کفر کرو، مگر یہ یاد رہے کہ اگر شکر کرو گے تو میرے شاکرین بندوں میں شمار کیے جاؤ گے، اور اگر کفر کرو گے تو کافرین میں شمار کیے جاؤ گے۔ قرآن کبھی گفتگو آدھی ادھوری نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آیت کا ایک جز اس پارے میں ہے، دوسرا اس پارے میں، مگر آدھی ادھوری گفتگو نہیں ہوتی۔ کہ اگر شکریہ ادا کرو گے تو شاکرین بندوں میں شمار ہوگے۔ دوسری آیت قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بزرگ مجھے بتائیں کہ کائنات میں ہم جیسے عزاداروں کے لیے مجلس امام حسین سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم جیسے عزاداروں کے لیے مجلس امام حسین سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مجلس امام حسین ایسی نعمت ہے کہ جس پہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ عزاداری امام حسین ایسی نعمت ہے جس پہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اور کر دیں گے نہیں، ہمارے بزرگوں نے جان قربان کی عزاداری امام حسین کے لیے، اس لیے ہمیں دھمکایا گیا، ہمیں ڈرایا گیا، مگر ہم نے دیکھا کہ ایسے عالم میں نہ ہم ڈرے، نہ ہم دبے، نہ ہم رکے، بلکہ دل کھول کے عزاداری کی، اور دل کھول کے عزاداری کرنے کے بعد دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھنا، ہم وہ نہیں ہیں جو وقت سے بدلتے ہیں، ہم وہ ہیں جو وقت کو بدلتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو حالات سے بدلتے ہیں، ہم وہ ہیں جو حالات کو بدلتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ماحول سے بدلتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ماحول کو بدلتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں نے کوششیں کی عزاداری کے کاروان کو بند کرنے کی، مگر کیا خوب کہا، عبادتوں کا مقدر ہے کاروان عزا، وقار اللہ اکبر ہے کاروان عزا، یزید مر گیا گھر گھر ہے کاروان عزا، یہ انقلاب ہے عرفان کون روکے گا، غم حسین کا طوفان کون روکے گا؟ یہ غم حسین کا طوفان ہے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ آباد، جزاک اللہ، مردہ آباد، مردہ آباد، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ غم حسین کا طوفان ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ تھمنے والا نہیں ہے۔ دنیا چاہیں جتنی کوششیں کر لے، مگر عزاداری کا طوفان ایک ایسا طوفان ہے کہ جو ظلم کی ہواؤں سے نہ رکا، تیروں کی بارشوں سے نہ رکا، تلوار اور نیزوں اور خنجروں سے نہ رکا، تو اب کے لوگ کیا روک پائیں گے؟ اس عزاداری کو وقت کا یزید نہ روک سکا، وقت کے یزید سے عزاداری نہ رکی تو یزید کی اولادیں عزاداری کو کیا روکیں گی؟ یزید کی نسلیں عزاداری کو کیا روکیں گی؟ کہ نہیں، یہ عزاداری ہے، یہ رک نہیں سکتی۔ اس کی ضمانت لی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ تو یہ مجلس امام حسین نعمت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ معین کر دیا ہے۔ ہادی بھیجنا خدا کی ذمہ داری، رہبر بھیجنا خدا کی ذمہ داری، قائد بنانا خدا کی ذمہ داری، امام بنانا خدا کی ذمہ داری ہے، خلیفہ بنانا خدا کی ذمہ داری ہے، نبی بنانا خدا کی ذمہ داری ہے، معصوم بنانا خدا کی ذمہ داری ہے، صاحب شریعت نبی بنانا خدا کی ذمہ داری ہے، رسول بنانا خدا کی ذمہ داری ہے، حاکم بنانا خدا کی ذمہ داری ہے۔ خدا حاکم جسے بناتا ہے اسے صرف حاکم نہیں بناتا، مختار بھی بناتا ہے۔ جسے خدا حاکم بناتا ہے اسے مختار بھی بناتا ہے۔
اور ان تمام حاکموں میں، ان تمام حاکمین میں اگر کوئی علی جیسا حاکم ہو، اگر کوئی علی جیسا حاکم ہو، ابھی صلوات پڑھنے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، پھر گفتگو کرنے میں لطف آئے گا، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا اور دلوں پہ بار نہ گزرے کہ بزرگ دیوار کا سہارا لے سکتے ہیں، انہیں اجازت ہے کہ یہ دیوار کا سہارا لیں، مگر ہمارے نوجوان جو دیواروں کے سہارے سے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ غور کریے گا کہ جنہیں علی کی ولایت کا سہارا کافی ہوتا ہے وہ دیوار کے سہارے نہیں لیا کرتے، جنہیں علی کی ولایت کا سہارا کافی ہوتا ہے وہ دیوار کے سہارے نہیں لیا کرتے۔ تو ہمارا ایک حاکم ایسا ہے علی، جس نے کبھی ہمیں میدانوں میں، مکانوں میں، چوراہوں پر، سڑکوں میں، بازاروں میں، درباروں میں کبھی کہیں رسوائی نہیں ہونے دیا، کبھی کہیں رسوائی نہیں ہونے دیا، اور جیسی فضیلتیں ہیں میرے مولا کی ایسی کسی کی نہیں، جیسی فضیلتیں میرے مولا کی ہیں، جیسے فضائل میرے مولا کے ہیں، ایسے کسی کے نہیں ہیں۔ تاریخ جملے لکھتی ہے کہ مریم بنت عمران معصومہ ہیں، طاہرہ بھی ہیں، قرآن نے انہیں چنا ہے، قرآن کرا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں تمام دنیا کی عورتوں میں چن لیا اور طاہر چنا ہے، پاک و پاکیزہ چنا ہے۔ مگر تاریخ یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا وقت ولادت آیا، مریم خانہ خدا میں ہے، حکم الہی ہوا کہ مریم خانہ خدا سے نکل جاؤ، مریم خانہ خدا سے نکل جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خانہ خدا میں صرف عبادت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مگر ہم نے دیکھا کہ جب فاطمہ بنت اسد کے ہاں علی کی ولادت کا وقت آیا، علی کی ولادت کا وقت آنا تھا، فاطمہ بنت اسد خرامہ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھی، خانہ کعبہ کی طرف جا رہی ہیں۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ پہنچی، دیوار نے شگاف کیا، خانہ کعبہ کے اندر پہنچی، اور پہنچنے کے بعد علی کی ولادت ہوئی۔ 3 دن مسلسل خانہ کعبہ میں علی بھی ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی ہیں، مگر تاریخ کے جملے یہ ہے کہ کسی نے آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد سے یا ابو طالب سے یہ نہیں کہا کہ کعبے کو پاک کریے، کعبے کی طہارت کریے، کعبے کو پاک کریے۔ کہا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ دنیا جانتی تھی کہ جو آیا ہے وہ کعبے کو قبلہ بنانے آیا ہے، دنیا جانتی تھی۔ یا علی یا علی یا علی جزاک اللہ، یا علی یا علی یا علی جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دنیا جانتی تھی کہ جو آیا ہے وہ کعبے کو قبلہ بنانے آیا ہے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ولادت ہو گئی علی کی، مگر نہ بول رہے ہیں، نہ آنکھیں کھول رہے ہیں، نہ بدن میں حرکت ہے، ماں پریشان ہے کہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ 3 دن ہو گئے، نہ آنکھیں کھولی، نہ کلام کیا، نہ زبان چلی، نہ ہاتھ ہل رہے ہیں۔ مگر اب وہ آیا کہ جس نے مانگا تھا، جس نے کہا تھا رب جلی من لدنک سلطان النصیرہ، پروردگار مجھے سلطان نصیر عطا کر۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر اکرم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، علی کو ہاتھوں پہ لینا تھا، نبوت کی گرمی کو امامت نے محسوس کیا، امامت نے نبوت کی گرمی کو محسوس کیا۔ وہ ایک مرتبہ وہ آنکھیں جو بند تھی وہ کھلی، وہ ہاتھ جو خاموش تھے وہ پیشانی تک آئے، اور پیشانی تک آنے کے بعد اللہ کے ولی نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اپنی ولایت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور چھوٹے چھوٹے لفظوں کو ہلا کر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی تجھ پر میرا سلام ہو۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا یا علی سلام اور دعا تو ہو گئی، یا علی سلام اور دعا تو ہو گئی، مگر کچھ سنائیے گا؟ کہا کیا سناؤں؟ کہا جو دل چاہے وہ سنائیے۔
تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اعتماد رسالت دیکھیں، علی پر کا جو دل چاہے وہ سنائیے۔ اب جو سنایا تو توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنائی، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب توریت سنائی تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی۔ جب زبور سنائی تو پیغمبر نے کہا زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی۔ جب انجیل سنائی تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی۔ یعنی پیغمبر سناب علی سناتے جا رہے ہیں، پیغمبر سند دیتے جا رہے ہیں، توریت صاحب توریت سے بہتر، زبور صاحب زبور سے بہتر، انجیل صاحب انجیل سے بہتر۔ قرآن تو ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب جب ہم نے اپنی مجلسوں میں یہ واقعے پڑھنا شروع کیے، یہ بتانا شروع کیا کہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ خانہ کعبہ میں علی نے قرآن سنایا، لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ صاحب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھوں پر علی نے قرآن سنایا، نبی نے قرآن نہیں سنایا۔ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ قرآن بھلا کس یا علی یا علی یا علی، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ جو نبی کی سادہ زبان نہ سمجھ پائے وہ نبی کی زبان سے قرآن سمجھیں گے؟ جو نبی کی سادہ زبان نہ سمجھ سکے وہ نبی کی زبان سے قرآن کیا سمجھیں گے؟ قرآن سنایا اور کہا کہ قرآن ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں قرآن۔ مگر پھر وہی بات کہ ولادت تو ہو گئی، مگر یہ تو ہمارے یہاں دستور ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ننھیال والے الگ نام رکھتے ہیں، ددیال والے الگ نام رکھتے ہیں، اور ننھیال والوں کے نام زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ننھیال والے سمجھتے ہیں کہ ہم بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ محبت دونوں کرتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ اب علی کا معاملہ کیا ہو، اس لیے کہ علی نہ ددیال میں پیدا ہوئے، نہ ننھیال میں پیدا ہوئے، نہ مکے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، نہ مدینے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ علی پیدا ہوئے ہیں خانہ خدا میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں۔ تو اب نام کون رکھے، نام کیا رکھا جائے؟ تو پھر میں پڑھ دوں مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، بڑھ کے رضوان اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو بیر تجسس میں پڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر۔ ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو کہ پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ دفتر حرف بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، اے خدا اس میں محمد کی نہیں کوئی مثیل، تیرے محبوب کا محبوب ہے نقش جمیل، نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب جلیل۔ آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا، یا علی یا علی یا علی، میں علی ہوں، مولا سلامت رکھے، یا علی یا اللہم صلی علی محمد، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا ہے کا نام علی رکھا جائے گا، اس لیے کہ بلندیوں کا معیار علی ہے۔ بلندیاں جسے جھک کے سلام کریں اسے علی کہتے ہیں، بلندیاں جسے سلام کریں اسے علی کہتے ہیں۔ اب پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اسے بانٹنے لگتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ اسے بانٹنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آنکھیں ماموں پہ گئی ہیں، ناک خالہ پہ گئی ہے، کان چچا پہ گئے ہیں، اور پورے جسم کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مگر کیا کہنا علی کا، کیا کہنا مشیت کا کہ علی پیدا ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو اب یہ کون کہے کہ آنکھیں نانا جیسی، کان ماموں جیسے؟ یہ کہنے کا حق ہی نہیں مشیت نے کسی کو دیا کہ ہم نے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے تو ہم بتائیں گے کہ آنکھیں کس کی جیسی ہیں۔ اب مشیت نے پیغمبر کو اشارہ کیا، اللہ کے نبی کہو آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، نفس نفس اللہ، کہو اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کے کان، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کا سینہ صدر اللہ ہے، اور اس کا نفس نفس اللہ ہے۔ یہ معیار ہے علی کا
کہ اللہ نے جو فضیلتیں علی کو دی ہیں وہ فضیلتیں کسی کو نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد ایسی ذات ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو. نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا، نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں آیا. یعنی لفظوں کو بدل کے یہ کہا جائے کہ فضیلتیں شروع ہو کر جس پہ تمام ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں. فضیلتیں شروع ہو کر جس پر تمام ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں. یہ ہے ہمارے رہبر، ہمارے ہادی، ہمارے رہنما، جن کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں، ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں. بس میں نے تمام کر دیا اپنی گفتگو کو. ایک علی مکے میں تھا، ایک علی کربلا کے میدان میں، ایک علی کربلا کے میدان میں ہے. ایک علی کو رسول بہت چاہتے تھے، ایک علی کو حسین بہت چاہتے ہیں. اور وہ علی کون ہے؟ کہ وہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ جب اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو امام حسین نے نہ اجازت سے انکار کیا اور نہ اجازت دی. کہا بیٹا تمہیں میں نے نہیں پالا، تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ اگر زینب اجازت دے دے تو مقتل میں چلے جانا. روایتیں کہتی ہیں علی اکبر خیمے میں آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، علی اکبر بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بیویاں کھڑی ہوئی ہیں. کہا پھوپھی اماں میں بابا کے پاس جنگ کی اجازت کے لیے گیا تھا. کہا پھر بابا نے کیا کہا؟ کہا بابا نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے نہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو. روایت کہتی ہیں زینب کہتی ہیں علی اکبر میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم ایک دن آنے کے بعد کہو گے کہ پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیں؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے کیسے اجازت دی اور اکبر کو کیسے اجازت ملی، مگر حمید ابن مسلم یہ ضرور لکھتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھ جاتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. روایتیں کہتی ہیں حسین کے قریب آئے، بابا مجھے پھوپھی نے اجازت دے دی. حسین نے رہوار پہ سوار کیا. علی اکبر ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ کسی کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ ہے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، بابا پھر یہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہے میرے لال اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا اکبر، تب تجھے معلوم ہوتا کہ جب ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا مرنے جائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. آپ کی آواز گریہ بلند ہے، دل کھول کے گریہ کیجئے گا، اس لیے کہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنا شکستہ پہلو لے کر آپ کے سامنے رومال کو پھیلا کر بیٹھ گئی ہوگی. لاؤ میرے حسین کا زخم مجھے دے دو، لاؤ مجھے حسین کے زخموں کا مرہم مجھے دے دو، لاؤ مجھے حسین کے مرہم مجھے دے دو. روایت کہتی ہے ایک منزل وہ آئی، علی اکبر کو حسین نے خدا حافظ کیا. علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے جا رہے ہیں، ظالموں کو فنار کرتے جا رہے ہیں. اچانک ایک منزل ایسی آئی کہ ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پہ لگا. علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، بابا کو آواز دی یا ابا منی علیک السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. جیسے ہی یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، فاطمہ کا لال کربلا کی زمین پہ چلے، کبھی گرتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں. اللہ امیر انیس فرماتے تھے تلاش کرتے ہیں نور نظر نہیں ملتا، جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا، کوئی رفیق شہ بہرو بر نہیں ملتا. ارے کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین.
جزاکم اللہ خیر جزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے، پہنچے علی اکبر کے جنازے پہ، اکبر میرے لال کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے میں نیزہ ٹوٹ گیا۔ کہا اکبر میرے لال کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی۔ روایتیں کہتی ہیں سینے سے ہاتھ ہٹایا، زمین کربلا پہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے حسین۔ کربلا کی زمین پر بیٹھے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے میں ڈالا، ایک ہاتھ کربلا کی جلتی زمین پہ رکھا، یا علی مدد کہا، اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا، میں صبر کر لیتا اگر نیزہ خالی آ جاتا، مگر نیزے کے ساتھ جوان کا کلیجہ ارواح انبیاء میں تلا تم۔ حسین نے جنازے کو اٹھایا، خیمے کی طرف لے کر چلے، اے رباب تیرے اکبر کی بارات آ گئی۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، جامل شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین۔ ارے دی صدا لاش پہ سران کے لے جا بانو، چت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آخری فکر اور رحمت تمام۔ روایتیں کہتی ایک منزل وہ آتی ہے کہ اکبر کے لاشے کو حسین خیمے میں لے کر آئے، سکینہ آئیں لاشے سے لپٹ گئیں، ام کلثوم آئیں لاشے سے لپٹ گئیں، زینب آئیں لاشے سے لپٹ گئیں۔ روایتیں کہتی حسین ہر بیوی کو دیکھ رہے ہیں کہ اکبر کے جنازے پہ ہر بیوی نظر آ رہی ہے، مگر حسین کی ماں اکبر کے جنازے پہ نظر نہیں آتی۔ زینب کو بلایا، زینب ام لیلہ نظر نہیں آتی، کہا ذرا دیکھو کہاں ہیں۔ روایتوں نے فقرے لکھے، اب جو زینب خیمے میں گئی تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ ام لیلہ کبھی خیمے کی اس طناب سے ٹکراتی ہیں، کبھی اس طناب سے ٹکراتی ہیں، بازو کو پکڑا ہے، بھابھی کیا بات ہے؟ کہے زینب ارے جب سے میں نے اکبر کے جنازے کی خبر سنی، اے زینب میری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اے زینب میرے لال کے جنازے پہ لے کر چلو۔ اکبر کے جنازے پہ آئی، اے میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اے میرے لال تیری شادی کے ارمان، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسلیما لأمره۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر سے ادا قبول فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عنایت فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کر رہا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، حاضرین مجلس بانیانی مجلس کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی امام حسین کی مجلس کرنے والے ہیں، مجلس امام حسین میں شرکت کرنے والے ہیں، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ایران، عراق، شام و سوریہ کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔